السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جمع ہونے کا ایک اور موقع نصیب فرمایا، اور دعا گو ہیں کہ رب کریم اس طرح کے بے شمار مواقع ہماری زندگیوں میں لائے، اور نہ صرف ہم ایسے مشاہد سے استفادہ کریں بلکہ اس کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام احباب کے جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور آپ سب ساتھیوں کے شیخ حفظہ اللہ کے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ مرکز فرقان دفاعی جاریات کی جانب سے ہم آپ تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس 2 روزہ پروگرام میں کل کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ جامعہ ابوبکر ہورا میں تھا، اور آج ہم نے جامعہ فاضل کا انتخاب کیا۔ مقصد اور غرض و غایت صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین سے استفادہ کریں، اور یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہو تو آپ کے اعمال جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے، ورنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ایک بڑی جماعت کو مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ اے انبیاء کی جماعت، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی تمام اعمال جو ہیں وہ باطل کر دیے جائیں گے، حقارت کر دیے جائیں گے۔ تو جب انبیاء کے لیے اتنا سخت حکم ہے رب کریم کا، تو ہم عوام کے لیے اس سے بھی زیادہ تنبیہات موجود ہیں۔ لہذا اسی کو بنیاد بنا کر ہم نے جو آج کا موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے توحید باری تعالی، اور عنوان ہم نے دیا اسے سعادت مند کون۔ اور واقعی سعادت مند وہی ہے جو عقیدے میں مضبوط ہو اور توحید پر عمل پیرا ہو، کیونکہ اس کی بے شمار بشارتیں نہ صرف قرآن میں ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی موجود ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ جس کی توحید کامل و اکمل ہوئی وہ ان 70,000 میں سے ہوگا جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کر دیں۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو پروگرام کا کچھ طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ کارڈ آپ ساتھیوں میں فرقان کا تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کارڈ کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوا ہے، وہ آپ کا سیٹ نمبر ہے، اور پروگرام کے آخر میں ہم وہ نمبر پکاریں گے۔ جس ساتھی کے پاس بھی وہ نمبر ہوگا وہ یہاں سٹیج پر تشریف لائے۔ آسان ہم نے توحید سے متعلق سوالات کا انتخاب کیا ہے، وہ سوال کریں گے اور اس ساتھی کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ خواتین میں بھی یہی سسٹم ہے، خواتین میں بھی ہم نے نمبر جو ہے پہنچا دیے ہیں، اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ نمبر جو ہے وہ سسٹرز میں تقسیم کر دیں، اور جب پروگرام ختم ہو تو خواتین اپنے طور پر اس پروگرام کا آغاز کریں سوالات کا، اور انعامات بھی وہاں پر موجود رہیں گے، وہ بھی انعامات تقسیم کریں۔ میں باضابطہ طور پر دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ محمد بلال حفظہ اللہ کو
کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بھائی حافظ محمد جلان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ شیپ کے منہ سے اوپر چلا جائے گا. ہاں وہ مجھے پتہ ہے، وہ بتایا میں نے احمد کو، ادھر آواز نہیں جا رہی ہے رب ہی پاوے ساڑھے وہ سو پار ابھی جا رہی ہے. چلو اس کو نا تھوڑا سا بینڈ کر کے ایسے کر کے بینڈ کرتے ہیں تاکہ شیک کے چہرے سے اوپر چلا جائے. ہاں کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں یہ صحیح ہوگا. تھوڑا سا اور بینڈ کرتے ہیں زیادہ آواز یہ چلے گا. شیخ کو اس کو بھی ٹائٹ کرو. تو میں بنا کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان خاص فضیلت الشیخ توصیف الرحمن الراشدی حفظہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے ذریعے سے توحید کے جو دیے جلے ہیں ان کو ہمیشہ منور رکھے. فلیتفضل مشکورا فضیلت الشیخ توصیف الرحمن الراشدی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو بھائی ناراض ہو کر دیواروں سے لگے ہوئے ہیں، اگر قریب ہو جائیں تو اور پیارے لگیں گے. ہم نے آپ کے لیے ریاض چھوڑ دیا، آپ نے ہمارے لیے دیوار نہ چھوڑی. موتی پروئے ہوئے مالا میں پیارے لگتے ہیں، بکھرے ہوئے اتنے پیارے نہیں لگتے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سعادت مند کون ہے؟ آئیے کلام الہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ تو اللہ مالک کا کلام ہمیں جواب دیتا ہے فمن زحزح عن النار، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جو انسان ان پیاروں میں شامل ہو گیا جس کی جسم کی چمڑی کو آگ پہ نہ جلایا جائے، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، یہ کامیاب ہے، یہ سعادت مند ہے، یہ خوش نصیب ہے۔ سب سے بڑی خوش نصیبی اللہ مالک کے عذاب سے بچ جانے والا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک شخص جو سب سے آخر میں پل صراط سے گزرے گا، گرتا پڑتا، لیکن جب اس سے بچ کر کراس کر جائے گا اور مڑ کر دہکتی ہوئی آگ کو دیکھے گا تو اس کے زبان کے جملے بڑے عجیب ہیں۔ کہے گا الحمدللہ، اللہ نے مجھ پہ وہ احسان کیا ہے جو میرے علاوہ کسی پہ نہیں کیا، اس آگ سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو مالک کلام الہی میں ہمارے لیے زندگی میں خوش نصیب انسان، سعادت مند انسان، اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے جو آگ سے بچا لیا جائے، کیونکہ وہ بہت بڑا عذاب ہے، وہ ایسا عذاب ہے کہ ہماری چمڑییں اس کو برداشت، یہ نرم و نازک چمڑییں جو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کرتی، آگ کو کہاں برداشت کریں گی؟ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، اور جو اس سے بچ گیا، اور سب سے بڑا انعام اللہ مالک کا جنت ہے، اور جس کو یہ جنت مل گئی فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ اور جس کی زندگی بھر کی روٹین میں، پروگرامنگ میں آگ سے بچنے اور جنت میں جانے کی کوئی فکر نہیں ہے، جملے کو دہراؤں، جس کی 60 سالہ زندگی کی پروگرامنگ میں آگ سے بچنے اور جنت میں جانے کی کوئی سوچ، کوئی پلاننگ، کوئی فکر، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اسی دنیا کے اندر کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، جی اگلا جہاں میٹھا، اگلا جہاں کہ ڈٹھا، جب ہوگی دیکھی جائے گی، آپ پہ ڈٹھی ویسی، پتہ لگے گا تو دیکھ لیں گے، نبٹ جائیں گے، معاملہ کر لیں گے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، اور وہ دنیا کی زندگی میں اسی دنیا کا بیٹا بن کے رہ گیا۔ تو مالک کا فرمان سنیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے دنیا کے پیچھے دوڑنے والے، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی ساری زندگی، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی دولتیں، یہ ساری زندگی کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، یہ بقا والی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بقا والی اس میں نہیں ہے۔ یاد کر لیجئے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کا جنازہ قبر کی طرف چلتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ چلنا ہے نا جنازہ، غیروں کے جنازوں کو دیکھ کر یاد رکھا کرو آج وہ کسی کے کندھے پہ سوار ہے تو کل میں نے ہونا ہے، آج وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے کل میں نے ہونا ہے، آج اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے۔ اسے کوئی نہیں کہہ رہا شاہ صاحب آ رہے ہیں، سید صاحب آ رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے۔ وہ بھلا کتنے بڑے آدمی کا جنازہ کیا ہو، نام بدل گیا، کل کو میرا نام بدلا جانا ہے۔ 3 چیزیں چلیں گی، 2 اتار کے قبر میں واپس آ جائیں گی۔ مال گیا ہے کبھی کوئی جانے دے گا؟ کسی کا بٹوا گر جائے کہ بھائی تیرا پیو مریا، میرے 1 لاکھ روپے اندر گر گیا، تیری مہربانی دوبارہ قبر کھولنے دے، مجھے اپنا بٹوا نکالنے دے۔ مال نہیں جائے گا، اولاد نہیں جائے گی، اہل و عیال نہیں جائے گا، ایک چیز جائے گی، وہ عمل ہے۔ اگر اس دنیا کی ساری پلاننگ، اس دنیا کی ساری سوچ ہم نے دنیا تک محدود رکھی،
آخرت کی فکر نہ آئی تو یاد کیجئے یہ دنیا کی پوری زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثہ، اللہ 3 چیزیں تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور 3 ہی چیزیں تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلی چیز جو اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف کرواتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عبادت صرف اس ایک اللہ کی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، عبادت صرف ایک اللہ کی ہو، خالص اللہ کو پوجا جائے، توحید کے عقیدے کو سمجھا جائے، توحید کے عقیدے کو دلوں میں اتارا جائے، شرک کے سائے سے بھی بچا جائے۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے پسند کی ہے، اور اللہ مالک پسند کرتا ہے ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، کس چیز پر؟ اللہ کی رسی پر۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، وہ رسی جو ایک سرا مالک کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا زمین پہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب نے کلام الہی کو وہ رسی قرار دیا ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا، اب اس رسی کو پکڑ لیجئے، کلام الہی وہ رسی ہے جس کو سب کو پکڑنے کا حکم ہے۔ اس کلام الہی کو سمجھنے کی بہترین تفسیر حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، احادیث رسول کی مجھے حاجت نہیں، یہ گمراہ انسان ہے۔ صحابہ بھی قرآن حکیم کو مصطفیٰ کی حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکے۔ پیارے حبیب کے صحابہ محتاج تھے کلام الہی کو سمجھے، کیسے؟ جیسے مصطفیٰ علیہ السلام نے سمجھایا۔ تو یہ اللہ کی رسی، کلام الہی، حدیث مصطفیٰ، ان دو کا نام حبل اللہ ہے۔ آئیے اس کو تھام لیجئے، اللہ مالک پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، پارٹیوں میں نہ بٹو۔ پارٹی بنتی کب ہے؟ جب اپنی طرف سے میں کسی کو اپنا بڑا بنا لوں۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ جب میں کسی کو پسند کروں کہ جناب یہ بہت بڑے ہیں، آپ نے کسی اور کو پسند کیا، آپ کہیں یہ بہت بڑے ہیں، تیسرے نے کسی اور کو پسند کیا، وہ کہے یہ بہت بڑے ہیں، پارٹی بازی ہوگی، لڑائی ہوگی، اختلاف ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ سب بڑے بہت پیارے ہیں، لیکن جس کی ہر بات آپ کے اور میرے لیے اور کائنات کے آخری انسان کے لیے حرف آخر ہے، وہ نہیں ہے جس کو میں نے اور آپ نے بڑا بنایا، وہ ہے جس کو رب نے بڑا بنایا۔ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ۔ لڑائی ختم، پارٹی بازی ختم، گروہ ختم۔ کیا کریں، کہاں جائیں، کس کے پیچھے چلیں؟ آپ کو چلنے کا حکم ہے، اور جس کے پیچھے چلنا ہے اس کو مولا نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ مالک نے انسانیت کو دیکھا تو سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ کا پایا، اللہ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو اللہ پسند کرتا ہے توحید کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، گروہ اور پارٹیوں میں نہ پڑو۔ اور اللہ مالک ناپسند کرتا ہے کس چیز کو؟ قیل وقال، فضول گفتگو، فضول سوال و جواب، کثرت سوال، مسئلہ پتہ ہو پھر بھی پوچھتے ہیں دیکھیے اسی مولوی صاحب کو پتہ ہے کہ نہیں؟ مجھے تو پتہ ہے، اس کو ٹونا، اس کو ٹونا۔ ایک بات آپ کو قرآن اور حدیث سے پتہ لگ گئی، اب اس پہ ایمان لے آئیے اور خاموش ہو جائیے۔ فضول سوالات ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کرو، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کیا ہر سال کریں؟ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھر لیا، رحمتوں بھرے میرے آقا تھے، اور پھر فرمانے لگے کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں ہر سال کرو تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ جتنا تمہیں حکم دیا جائے اس پہ عمل کیجئے، اللہ ناپسند کرتا ہے فضول گفتگو کو، قیل و قال کو، اور کثرت سوال کو، اور مال کے ضیاع کرنے کو۔ پیسہ یہ اللہ نے دنیا کی نعمتیں آپ کو دی ہے، اس کو ضائع نہ کیجئے، یہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے مال دیا اور آپ اس کو ضائع کریں۔ ہاں، اس مال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کریں،
اللہ کو راضی کرنے میں خرچ کریں، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائیں، یتیموں کا سہارا بنے، غریبوں کا سہارا بنے، بیواؤں کا سہارا بنے، مسکینوں کا سہارا بنے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اس مال کے ذریعے اللہ کی توحید کو پھیلائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ مالک نے پسند کی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ مالک ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں، آئیے ذرا سنیے، ہر موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو رب کی توحید سے جوڑا ہے۔ کوئی بھی موقع ہو اس میں درس یہ ضرور دیا گیا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ تیرا رب ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ توبہ کے لیے استغفار کے جو کلمات سکھائے، آپ نے فرمایا سب سے بہتر ان کلمات میں سے یہ کلمات ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ بندہ یہ الفاظ کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی مقدموں سے نجات دینے والا نہیں، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کوئی بیماریوں کو دور کرنے والا نہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ الہ برحق، معبود برحق صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ خلقتنی، میں اقرار کرتا ہوں اے خالق و مالک میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، مجھے صرف تو نے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک، میں اپنے استطاعت کے مطابق عہد و پیمان پہ قائم ہوں، جو عہد و پیمان میں نے کیا میں اس پہ قائم ہوں میرے اللہ۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں، جو خطائیں مجھ سے ہو جاتی ہیں، جو سیاہکاریاں میری ہیں، اللہ میں ان بری حرکتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ مجھ پہ جتنی تو نے نعمتیں کی ہیں میں ان ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، میرا جتنا قصور ہے میں اس سارے کو تسلیم کرتا ہوں، اور تیرے سامنے اب سوالی ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اب یہ توبہ کے پیارے الفاظ سکھائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس پوری دعا میں اللہ کی توحید کا درس ہمیں کیسے دیا کہ ابتدا اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، تو الہ برحق ہے، تو معبود برحق ہے، عبادتوں کا حقدار تو ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تیری ساری نعمتوں کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے عہد و پیما پہ اپنی طاقت کے مطابق ڈٹا ہوا ہوں، اے اللہ تجھ سے معافیوں کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور میرا ایمان ہے اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، اور اگر تو معاف کر دے گا کوئی اور مجھ پہ اپنا غضب ڈال نہیں سکتا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیاری دعا سکھانے کے بعد کیا کہا، آئیے سنیے، فرماتے ہیں وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ، جس نے دن کے اندر یہ الفاظ کہے، جس نے دن میں یہ الفاظ کے شرط کیا ہے، وہ شرط بڑی ضروری ہے، شرط پہ غور کیجئے، موقنم بہا، یقین کامل کے ساتھ، پھر ڈاماڈول نہیں کہ اللہ کو کہے اللہ تو میرا رب ہے، اور کسی اور کو کہے کہ ہاں تو بھی میرا پالنہار ہے، اللہ سے کہے تو میرا الہ ہے، اور کسی اور کے لیے بھی عبادت کرے، کسی اور کی بھی پوجا کرے، اللہ کو بھی مانے، کسی اور کے در پہ جا کے بھی گرے، تو پھر وہ جھوٹ پہ ہے، سچ پہ نہیں ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں شرط کیا ہے، اس کو یقین کامل ہو، ان جملوں پہ شک نہ ہو، ڈاماڈول نہ ہو، پتہ نہیں یہ پتہ نہیں وہ، وہاں سے بھی تو مل جاتا ہے اور یہاں سے بھی مل جاتا ہے، یہ ماجرا نہ ہو، جو یقین کے ساتھ کہتا ہے فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ الفاظ یقین کے ساتھ کہہ دے اور شام ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو یہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اور جس نے رات کو یہ الفاظ کہہ دیے، صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بندہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ اللہ کو پکارے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو، اے اللہ تو عظیم ہے، میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ
تو حی و قیوم ذات ہے، مولا میرے گناہ کو معاف کر دے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جنگ سے، جہاد سے بھاگا ہو، یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی کر چکا ہو، اور یہ الفاظ کہہ کے اللہ کو پکار لے تو اللہ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ درس توحید کا ہے، درس عقیدے کا ہے کہ آپ یہ تسلیم کرو۔ پیارے حبیب علیہ السلام سفر پہ ہیں، ایک اعرابی کی آواز سنتے ہیں جو کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سنتے ہی فرماتے ہیں تو فطرت سلیم پر ہے، تو توحید پر ہے، اور جو ہی اس نے اگلے جملے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ فرماتے ہیں نجوت من النار، توحید کو ماننے کے بعد تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے۔ یہ وہ سعادت مندی ہے۔ یہ جنگل میں رہنے والا بکریوں کا چرواہا ہے، اس کے پاس چند بکریے ہیں، جنگل میں بسیرا کرتا ہے، لیکن فطرت سلیم زندہ ہے، اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اللہ کو الہ برحق مانتا ہے، معبود برحق مانتا ہے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ وہ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی اتنی بڑی گارنٹی مصطفیٰ کی مبارک میٹھی پاکیزہ طیب طاہر زبان سے سنتا ہے کہ نجوت من النار۔ اے جنگل کے چرواہے، تو یہ اعلان کر کے مصطفیٰ کا اعلان سن لے، اب تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ۔ توجہ سے پیارے حبیب کے اس فرمان کو سنیے گا، اور پھر اپنے معاشرے میں ہونے والے ظلم کو اپنے سامنے رکھیے گا، اور پھر اپنے کردار پہ غور کیجئے گا کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7378 اور صحیح مسلم میں 2804، پیارے حبیب فرماتے ہیں اذیت ناک اور تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تکلیف دہ بات سن کر، اذیت ناک بات سن کر اللہ سے بڑھ کر زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ انہو یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اللہ کا پارٹنر بنایا جاتا ہے، اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدِ، اس کے لیے بیٹے کی نسبت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کا فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، فلاں اللہ کی صورت میں زمین پہ آیا ہے، فلاں دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں وہ فلاں فی اللہ ہے، فلاں یوں ہے اور فلاں یوں، اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے۔ یہ شدید جملے سننے کے باوجود مالک ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے؟ ثم هو يعافيهم ويرزقهم، اس مشرک کو جو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، جو اللہ کی توحید پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، جو اللہ مالک کی صفات اپنے بزرگوں میں بانٹ رہا ہے، یہ سب کچھ سننے کے باوجود اللہ نے ان کو عافیت کی زندگی دی ہوئی ہے، اور ان سے روٹی چھینتا نہیں ہے، ان کو رزق دیتا رہتا ہے۔ کیا آج یہ حالات نہیں ہو چکے؟ کیا لوگوں نے اپنے بزرگوں کو رب کا مقام نہیں دے دیا؟ کچھ عرصے پہلے کلپ دیکھنے کا موقع ملا، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم ویسے ہی اللہ کو عرش پہ تلاش کرتے ہو، وہ فلاں بابا جی جو ہے نا، وہ فلاں بابا جی وہ بظاہر بابا جی ہیں، اندر میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارے اس بزرگ کی شکل میں دنیا پہ آ چکا ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ رب ہے، اور رب اس کو بھی روٹی دے رہا ہے، رب اس کا دل بھی چلا رہا ہے، رب نے اس کے سانسوں کو برقرار رکھا ہوا ہے، رب کی ہوا سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، رب کی سورج کی گرمی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، چاند کی چاندنی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں کھا رہا ہے، رب کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا پارٹنر بن رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے عافیت والا معاملہ اس کے ساتھ ختم نہیں کیا اور اس کو رزق دے رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا رزق جاری رکھتا ہے، ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ اس دنیا میں برقرار رکھتا ہے۔ اب آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ شرک اس حد تک پھیل چکا ہے کہ لوگ دھڑلے سے اپنے جیسے انسان کو، جس انسان کو بڑھاپے کی وجہ سے میرے خالق و مالک نے جھکا دیا ہے اور وہ سیدھے ہونے کے قابل بھی نہیں رہے، وہ اللہ والی صفات دیتے ہیں، وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ ایک طرف شرک کی تحریک برپا ہے، ایک طرف غیر اللہ کی عبادت کی تحریک برپا ہے، ایک طرف قبروں کو پکا کر کے قبے بنا کے پوجا جا رہا ہے، ایک طرف اللہ کے شراکت کے نعرے لگ رہے ہیں، عبادت میں پارٹنر بن رہے ہیں، ذات و صفات میں شریک بن رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اللہ نے آپ کو قلم کی قوت دی ہے، اللہ نے آپ کو زندگی اور صحت دی ہے۔ آپ نے اس توحید کی تحریک میں کتنا حصہ ڈالا ہے؟ آپ نے کتنے انسانوں تک رب کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے؟
ہے. آپ نے کتنے وہ انسان جن کے ماتھے غیر اللہ کے درگاہ پہ جھکا کرتے تھے ان تک قل هو اللہ احد کا آوازہ پہنچایا ہے. قیامت کے دن رب کی دی ہوئی نعمتوں کا اگر مجھ سے اور آپ سے سوال ہو گیا تو کیا جواب دیں گے؟ کفار مکہ وفد بنا کے آتے ہیں ابو طالب کے پاس، کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو روک لے، یہ توحید کا آوازہ سناتا ہے، ہمارے بتوں کی ہمارے الہوں کی توہین ہوتی ہے، یا اس کو منع کر لے یا بیچ میں سے ہٹ جا، ہم جانیں یہ جانیں، یا منع کر لے، یہ ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے بزرگوں کی توہین ہو، یا تو پھر اپنا راستہ الگ کر لے، اس کو ہمارے حوالے کر دے. پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا کہتے ہیں میرے بوڑھے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، تیری قوم کے سردار آئے ہیں اور یہ مشورہ دے رہے ہیں. پیارے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرماتے ہیں چچا آسمان کا سورج لا کے اہل مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، یہ امپاسبل کام، انہونا کام کر بھی لیں، میں رب کی توحید کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا. اسی نبی کے امتی ہیں آپ، اسی پیارے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے، اسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں. اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں مولا مخلوق میں تیرے پیارے حبیب سے بڑھ کر ہمیں کسی اور سے محبت نہیں ہے، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، رزق سے بڑھ کر، دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہماری محبتوں کے حقدار محمد الرسول اللہ ہے. اور اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے سوالی ہے ہمیں قیامت کے دن ہمارے آقا کے پڑوس سے محروم نہ کرنا، ہمیں جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا. لیکن سوال میرے بحرین کے بھائیوں، سوال وہ تحریک جس کی جڑوں میں میرے مصطفیٰ کا مبارک پاکیزہ طیب طاہر لہو گرا، طائف میں پتھر نہ کھائے. میرے آقا طائف میں کیا کرنے گئے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر گئے تھے. احد کے میدان میں میرے پیارے حبیب زخمی ہوئے، میرے پیارے حبیب کے چچا شہید ہوئے. اے میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، اے پیارے آقا سے پیار کرنے والوں، اے پیارے حبیب کی طرف نسبت کرنے والوں، سوچو اللہ کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کی تحریک، وہ قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ جو نبی کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی احد کے میدانوں میں، کبھی بدر کے میدانوں میں، اس آوازے کو میں نے اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگی کے اندر اس کے لیے کچھ کر گزرنے کا سوچا ہے یا نہیں؟ اگر سوچا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو. اگر آپ کا مال لا الہ الا اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے اللہ کی قسم مبارکباد کے مستحق ہو. اگر آپ کا مال رب کی توحید کے لیے صرف ہوتا ہے، آپ کی زبان اللہ کی توحید کے آوازے کو بلند کرتی ہے، آپ اپنی صلاحیت کے ذریعے اللہ کی توحید کو پھیلانے میں لگ گئے ہو تو آپ مبارکباد کے مستحق ہو، اللہ کے پیاروں میں آپ کا شمار ہو چکا ہے. اور اگر نہیں کونی جی وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا اگر توحید کی دعوت دیں گے، بیٹیاں جوان ہیں، رشتہ کہاں پر ہوگا؟ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اس نے بھی اپنا عقیدہ بدل لیا، اپنی بچیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے، تجارتیں خراب ہو جائیں گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے. ہم خود ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم خود ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن کسی کو کہہ نہیں سکتے. بنی اسرائیل کی ایک بستی پہ عذاب آیا تھا اور عذاب کا درہ جہاں پہ برسا تھا وہاں پہ ایک وہ بندہ بیٹھا تھا جو خود ٹھیک تھا، ذکر اذکار میں لگا ہوا تھا، خود ٹھیک تھا، ذکر و اذکار میں لگا ہوا تھا، لیکن اللہ کی مخلوق شرک کے اندر، گمراہی کے اندر ڈوب رہی تھی، وہ ان تک آواز نہیں پہنچاتا تھا. پہلا درہ اسی کی پشت پہ برسا تھا. پیارے حبیب علیہ السلام نے ہماری مثال اس کشتی والوں کی دی ہے جس کے 2 منزلہ کشتی ہو، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑے، اوپر والوں کو ٹینشن ہو ان کے آنے کی. ان میں سے کوئی عقل مند کہے کہ جناب بار بار اوپر چڑھتے ہیں، تھلو ہی موری کر لینے. ان بھائی کو چپ کروا دے. درس ایک جگہ پہ ایک ہی ٹائم میں ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے. اس آدمی نے نیچے سے سوراخ کرنے کا مشورہ دیا کہ کشتی کے نیچے سوراخ کرو، بار بار اوپر جانے کا کیا فائدہ ہے، نیچے سے پانی نکال دے. اب وہ آواز سنتے ہیں ٹھک ٹھک ٹھک، کوئی ہتھوڑی سے کشتی کی تہ کو توڑ رہا ہے. اگر اوپر والے کہیں جو ہماری اکثریت کہتی جو جہاں لگا ہے مولوی صاحب ٹھیک لگا ہے، کسی کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، جو
جہاں لگا ہے ٹھیک لگا، آپ نے اپنی قبر میں جانا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے؟ ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں؟ بس ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس نے اپنا حساب دینا ہے بھائی، ہم کیا سب کے ذمہ دار ہیں؟ کہ ہم سب کے ٹھیکیدار ہیں؟ اگر وہ اوپر والے کہیں بھی وہ ان کی کشتی ہے، وہ ان کا حصہ ہے، ہم کوئی ان کے ٹھیکیدار ہیں، ہماری کشتی میں سوراخ نہیں ہو رہا، ان کی کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے، اور وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ کلیہ سن کے اوپر بیٹھے رہ جائیں تو صرف نیچے والے ہی مریں گے نا، اوپر والے تو انشاءاللہ پرندوں کی طرح اڑ جائیں گے، اوپر والے تو نہیں مریں گے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں وہ تو مریں گے، یہ اوپر والے بھی مریں گے، اور اگر وہ نیچے آگے ہاتھ پکڑنے کے بھائی نہیں، گناہ نہیں کرنے دیں گے، ظلم نہیں کرنے دیں گے، آپ کی اس کشتی میں سوراخ کرنے سے جب پانی آئے گا آپ تو ڈوبو گے، ہمیں بھی لے ڈوبو گے، ان کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کو اس کام سے روک لیں تو خود بھی بچ جائیں گے اور یہ بھی بچ جائیں گے۔ جہاں کفر اور شرک کی اندھیریاں چل رہی ہوں، اہل توحید پر لازم ہے وہ کھڑے ہو کر ان سے کہیں کہ بھائی اللہ کی بغاوت نہ کرو، اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کی توحید میں کسی اور کو حصے دار نہ بناؤ۔ کیوں؟ اگر تم اس شرک پہ باقی رہے، عذاب کی آوازہ اگر گونج پڑا، عذاب کا کوڑا برس گیا تو پھر تمہارے ساتھ ہم بھی رگڑے جائیں گے۔ جی ہمارا حق ہے، ہم جو مرضی کریں۔ سگریٹ پینے والا کہہ سکتا ہے نا جی میرا حق ہے میں سگریٹ پیوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والا؟ تو آپ جواب میں کہیں بھائی صحیح کہا آپ نے، سگریٹ پینا آپ کا حق ہے، لیکن پاکیزہ صاف ہوا میں سانس لینا میرا بھی حق ہے، آپ میرا حق خراب کر رہے ہو۔ اہل شرک کو کہیں کہ بھائی آپ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، ہم رب کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے، اس تحریک میں اللہ کے لیے آگے آئیے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ میں نے آج اس بھائی کو منتخب کیا ہے، 1 مہینہ میں نے اس پہ محنت کرنی ہے، یہ میرا کزن ہے، میں نے اس پہ محنت کرنی ہے، کسی کو قرآن حکیم ترجمے والا دینا ہے، کسی کو CD دینی ہے، کسی کو کتاب دینی ہے، کسی کو علماء کے دروس میں لانا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بنائیے تاکہ قیامت کے دن میں جب اللہ مالک کے سامنے کھڑا ہو سکوں تو میں کہہ سکوں اللہ یہ میری طاقت تھی اور اس طاقت کے مطابق میں نے تیری توحید کے آوازے کو بلند کیا۔ صحیح بخاری مسلم میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی لأہون اہل النار عذابا، قیامت کے دن اللہ جہنم میں سب سے کم درجے کے جہنمی کو، عذاب والے کو بلائے گا اور اس سے سوال کرے گا۔ اللہ کے لیے اس سوال پہ آج غور کرنا، وہ بھائی جن کی نظر میں عقیدہ توحید کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بس 5 وقت کی نماز پڑھو، رزق حلال کھاؤ، بچوں کی حفاظت کرو، خلاص دین پورا ہو گیا۔ توحید کیا ہے؟ یہ تو بس مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ آئیے ذرا سنیں مالک کیا فرماتا ہے، اس سب سے کم درجے کے جہنمی سے کہا جائے گا لو كانت لك الدنيا وما فيها، اگر تیرے پاس اس وقت پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی قوتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی دولتیں، دنیا کی نعمتیں تیرے پاس ہو، اکنت مفتدیا بها، اور تجھے یہ کہا جائے یہ جو دنیا کا تو مالک ہے یہ ساری دنیا دے کے جہنم کی عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ ساری دولتیں، یہ ساری دنیا کی چودراہٹیں، یہ دنیا کے مال و متاع کو دے دے اور جہنم کی آگ سے ہم تجھے نکال دیں گے، اگر تجھ سے یہ ڈیل ہو، تجھ سے یہ سودا ہو تو کیا یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو مالک فرمو کہے گا فوراً ہاں اللہ، اگر میرے پاس ایسی چیز ہو، دنیا ہو، میرے پاس کچھ بھی ہو، وہ دے کے میں جہنم سے نکل سکوں تو اللہ کی قسم میں ہر چیز دے کے قربان کر کے اس عذاب سے اپنی جان چھڑا لوں گا۔ تو مالک جواب میں فرمائے گا قد اردت منک اہون من هذا وانت فی صلب آدم، اے آدم کے بیٹے ابھی تو اپنے بابا کی پشت میں تھا اور میں نے تجھ سے اس سے بہت تھوڑی چیز کے ڈیمانڈ کی تھی، بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا تھا، اتنی بڑی چیز نہیں مانگی تھی کہ پوری دنیا دے کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ کی رحمتوں کا کیا کہنا، مولا تو فرماتا ہے آدھی کھجور دے کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب تو پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہے، اور دنیا میں میری ڈیمانڈ کیا تھی؟ اللہ تشرک ولا ادخلک النار فابیت الا الشرک، میں نے دنیا میں تجھ سے ایک ہی سوال کیا تھا بندے، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، تو شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم کی آگ میں عذاب نہیں دوں گا۔ تو نے میری اس بات کو نہیں مانا اور شرک پہ ہی ڈٹا رہا، میری اس بات کو نہیں مانا۔ آج بھی سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بھائی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی مثال بالکل ایسے ہے
جیسے آج جس طرح درگاہوں کو پوجا جا رہا ہے، اگر کوئی تھوڑی سی عقل کی کھڑکیوں کو کھول کے غور کرے، ہندو اور قبر پرست، قبر کو پوجنے والا، ڈھیری پہ سجدے، ڈھیری کے طواف کرنے والا، اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا سوائے چھوٹے سے فرق کے۔ اور وہ چھوٹا سا فرق کیا ہے؟ وہ کھڑا کر کے پوچھتا ہے اور یہ لمبا ڈال کے پوچھتا ہے، تیسرا فرق کوئی نہیں ہے۔ وہ کھڑے کو دیوتا کہتا ہے، یہ مردے کو داتا کہتا ہے، وہ اس کھڑے کو عرق گلاب سے غسل دیتا ہے، یہ لمبے پڑے کو عرق گلاب سے غسل دیتا ہے، وہ اس کے آگے سبزہ ریز ہوتا ہے، ماتھے کو خاک میں رکھتا ہے، یہ اس ڈھیری پہ آ کے لال شاہ کی ڈھیری پہ آ کے ماتھے کو زمین پہ رکھتا ہے، وہ اس صنم کا طواف کرتا ہے، یہ اس ڈھیری کا طواف کرتا ہے، یہ بھی مٹی کا ڈھیر ہے اور یہ بھی مٹی کا۔ اگر یہ قبر میں دفن ہونے والا اللہ کا ولی ہے، وہ تو گیا جنتوں میں، اس کی قبر تو جنت کا باغ بن گیا۔ جس ڈھیری پہ آپ کھڑے ہو یہ مٹی کا ڈھیر ہے، اللہ کی قسم دفن ہونے سے پہلے وہ اتنا مجبور تھا کہ اگر اس کو 4 آدمی کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان نہ لاتے تو بابا جی خود چل کر، بڑی سادہ سی باتیں دل میں اترنے والی، وہ اتنا مجبور تھا کہ اگر کوئی اس کو غسل نہ کرواتا، بابا جی خود باتھ روم میں جا کے نہا کے شیمپو صابن کافور لگا کے باہر نہیں آ سکتے تھے، کوئی اس کے کپڑے کینچیوں سے کاٹ کاٹ کے نہ اتارتا اور سفید چادروں میں اسے نہ لپیٹتا تو بابا جی اپنے کپڑے خود نہیں اتار سکتے تھے، وہ اتنا مجبور تھا۔ جب وہ اتنی نیچے مٹی کے دفن ہو گیا، اب وہ داتا کیسے بن گیا، غریب نواز کیسے بن گیا، بندہ نواز کیسے بن گیا، بندہ پرور کیسے بن گیا؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تم نے اللہ مالک کی توحید کا اس طرح انکار کر دیا کہ رب کو تم نے الوہاب مانا ہی نہیں، الوہاب مانا ہی اس مردے کو ہے کہ یہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ارے بھائی مولا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ میں نے تجھ سے دنیا میں جو ڈیمانڈ کی تھی وہ بہت تھوڑی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، گناہوں کی معافی کی صورتیں ہیں، چاہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے اور چاہے اللہ عذاب دے کے معاف کر دے، لیکن مواحد کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں کبائر کا ارتکاب کرنے والے موحدین جہنم میں ہوں گے، اہل شرک ان کو کہیں گے، تانا دیں گے کہ دیکھا یہیں پر ہونا، اللہ کی رحمت ان کو آ پہنچے گی اور اللہ ان کو اٹھائے گا اور اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے گا، جنت کی نہر میں ان کو غوطے دیے جائیں گے، وہ جل کے کوئلہ ہونے والے 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح کا چہرہ بنا کے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک ہی ڈیمانڈ تھی، دنیا میں رہتے ہوئے شرک نہ کرنا، غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا، غیر اللہ کی پوجا نہ کرنا۔ تو نے اس کو نہیں مانا، انکار کیا، تو پھر نتیجہ یہی نکلا کہ آج تو کہتا ہے پوری دنیا کی دولتیں دے کے میں جہنم سے بچ جاؤں۔ پیارے بھائی، جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، مشرک رب کی جنت سے نہیں اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر یاد کر لیجئے، اونٹ سوئی کے ناکا، سوئی کا ناکا دیکھا؟ کبھی بیگم نے کہا دھاگا ڈال کے دے دو، دھاگا ڈالنا کتنا اوکھا ہے، 40 سال ہو جائے میری اینک پھڑا پھر ہی پاؤں گا، میں تو نہیں پہنتا ہوں۔ اس سے دھاگا نہیں گزرتا، تھوڑی سی نظر میں ٹیڑھ ہو اور اونٹ گزر جائے گا۔ مالک نے کیا پیاری مثال دی ہے، جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح مشرک کا جنت کے دروازے میں داخل ہونا، وہ مشرک کوئی ہو، وہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ رے پیارے بھائی، نوح علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے بابا، پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا، اور کیا مثال رہ گئی؟ اس لیے اللہ کے لیے توحید کو سمجھیے، اللہ کے لیے اس عقیدے کو راسخ کیجئے، کلام الہی کو ترجمے سے پڑھیے۔ یہ توحید سمجھ کہاں سے آئے گی؟ کلام الہی سے، جس سے مولویوں نے منع کر دیا ترجمے سے نہ پڑھنا وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار اسی توحید کے عقیدے کی سلامتی پر ہے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، حدیث میں آتا ہے شخص کے 99 رجسٹر ہوں گے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہ پڑے ہوں گے، اور ایک پرچی پہ صرف عقیدہ توحید کی سلامتی کا اعلان ہوگا، لا الہ الا اللہ کا واضح ہوگا۔ جب وزن کیا جائے گا سارے گناہ ہلکے ہوں گے، یہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی۔ کیوں؟ توحید اتنی عظیم نیکی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور اس کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے بدن پر
سبز شال تھی اور چوگا پہنا ہوا تھا، کف اس کے ریشم کے تھے، بٹن اس کے ریشم کے تھے۔ وہ بولا کہ تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیچ قوم کو عزت دیتا ہے اور عزت والے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ کیا معنی؟ جنہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا ابتدا میں غریب لوگ تھے، بلال غلام تھے رضی اللہ عنہ وارضا، تو یہ نیچ کو عزت دیتا ہے۔ کتنی عزت ملی غلام کو؟ جنت میں چلنے کی آواز میرے آقا نے سنی، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تمہاری جوتیوں کی آواز مجھے رب کی جنت میں آ رہی تھی۔ یہ توحید وہ عظیم نیکی ہے، اس میں امارت اور غربت کا کوئی چکر نہیں ہے۔ جو اس کو تسلیم کر لے، جو اس کو مان لے، اللہ اس کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے اور عزتوں کے آسمان کا ستارہ بنا دیتا ہے۔ اور جو عزت والے جنہوں نے انکار کیا، ابو لہب عزت والا سردار انکار کیا، تو اس کی ذلت کے آوازیں قرآن حکیم میں آیات کی صورت میں بن کر آئے، تمہارا یہ صاحب عزت والوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اٹھے اور اس کے گریبان سے اسے پکڑا اور پھر کیا فرمایا؟ لا ارى عليك ثياب من لا يعقل، تیرے کپڑوں سے ہی تو بے وقوف لگتا ہے، اپنے لباس سے ہی تو بے وقوف لگتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام پہ آ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات کے قریب اپنے دو بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا میں تم دونوں کے خاص وصیت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دو کاموں سے روکنا چاہتا ہوں، انہاکما عن الشرک والکبر۔ یہ نبی ہیں، اپنے بیٹوں کو روک رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ وہ مولوی جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جی نہیں امت مسلمہ میں شرک نہیں آ سکتا، نوح اپنے بیٹوں کو آخری لمحات میں قیمتی ترین وصیت کر رہے ہیں، شرک سے بچ کے رہنا۔ نبی کو اپنے بیٹے کو یہ درس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آج 1400 سال کے بعد تم بت پرستی کی اس طرح اجازت دے دو کہ جس مرضی ڈھیری پہ سجدہ کرے، جس مرضی ڈھیری کو دھوئیں، جس مرضی ڈھیری پر اس کو بابا جی کی شادی بنا کر کلے لگا کر سجا کر ڈھول دھماکے گانے ساز یہ سارا کچھ، اور پھر لگاؤ جی آپ ہو کتنے، آپ تو اقلیت میں ہو، آپ کی حیثیت کتنی ہے؟ ارے بھائی اقلیت کی بات کرنے والے آپ ذرا دیکھ حالت کیا ہوگی کم تعداد والوں کی۔ اللہ مالک قیامت کے دن فرمائے گا آدم علیہ السلام اپنی اولاد بانٹ دے، جنتی الگ کر دے، جہنمی الگ کر دے۔ مولا نسبت کیا رکھوں؟ 999 جہنم میں، 1 جنت میں۔ کہاں گئی اکثریت؟ آپ ہو کتنے؟ آٹے میں نمک ہو، او بھائی تیری بوڈی نمک پانا بھول جے روٹی کھا لینا، یہ نمک اتنا ضروری ہے؟ یہ تعداد کی قلت، یہ تعداد کا کم ہونا حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے۔ حق کی دلیل یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، رب کی توحید پہ ہیں اور مولا آواز لگا رہا ہے کان امہ، یہ اکیلا پوری امت کے برابر ہے۔ اگر کوئی توحید پہ ہے وہ تنہا بھی ہے تو اللہ کی قسم وہ پوری امت ہے۔ مواحد جب تک دھرتی پہ زندہ رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت اہل شرک پہ قائم ہوگی۔ کسی کا کم ہونا یا زیادہ ہونا، اچھا میں ٹیکنیکل بھی آپ کو وجہ بتا دوں یہ زیادہ کیوں ہے۔ ساز حرام ہے یا نہیں؟ سارے مذہبوں میں حرام ہے نا، سارے گروہوں میں حرام ہے۔ ڈانس حرام ہے یا نہیں؟ عورت اور مرد کا مخلوط اجتماع حرام ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اور جہاں یہ سارا کچھ ثواب کی چادر کے نیچے چھپ کے مل جائے، دوبارہ دہراؤں، جہاں یہ سارا کچھ ثواب کی چادر کے نیچے چھپ کے مل جائے، ڈانس بھی ملے، ساز بھی ملے، رقص بھی ملے، ناچنے کی محفل بھی ملے، عورت مرد کا مخلوط روحانی اجتماع بھی ملے، ٹھیک ہے، تعویذوں کے نام پہ روحانی بدکاری بھی ملے، پیرو بابا جی کی بیعت کرتے ہوئے بی بی منہ کھول کے بیعت کر تجھے نہ دیکھا پہچانا تو قیامت کے دن بخشواؤں گا کیسے؟ یہ سارا کچھ ملے اور گناہ بھی کوئی نہ ہو تو کوئی پیچھے رہے گا؟ حضرت آپ نے تمام گناہوں کو جن کو پیارے حبیب مٹانے کے لیے آئے تھے ثواب کی چادر میں لپیٹ کے دے دیا۔ ہندو بجن گائے تو حرام کرے، آپ قوالی گائیں تو ثواب کرے، ہندو بت کی پوجا کرے تو گناہ کرے، کفر کرے، شرک کرے، اور آپ قبر پہ عورتوں کو سجا دھجا کر لے کر آؤ تو دیکھو جی ہمارے بابا جی کی کرامت۔ اتنے ہزار کا مجمع ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتے ہیں، مجبور ہیں توحید کی دعوت دینے والے، مجبور ہوتے ہیں ایسے جملے کہنے پہ۔ یہ بابا جی کی کرامت نہیں ہے، یہ بے حیا عورتوں کی کرامت ہے۔
جن کو تم روحانی چادر کے نیچے چھپا کے نچاتے ہو قوالی کے اوپر محفل سما کے اندر، اور سمجھتے ہو یہ ثواب کا کام ہے، اس وجہ سے اکثریت تمہارے پیچھے لگی ہے کہ تم نے ہر گناہ کے کام کو ثواب کا چولا پہنا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں منع کرتا ہوں شرک سے باز رہنا، والکبر، تکبر سے باز رہنا۔ تکبر بہت ہلاکت والی بیماری ہے۔ تکبر ہے کیا؟ کبر کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم سب کے دلوں کو تکبر، ریاکاری کے جرائم سے پاک کر کے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آپ کے سٹیٹس کا آدمی آئے تو آپ کھڑے ہو کر ملے، خان صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ، خان صاحب کے شاہ صاحب، چودھری صاحب، اور غریب آدمی ماڑا آ جائے تو ہاتھ ملاتے بھی صرف 3 انگلیاں، ان کو ادھر دے دو روٹی، ادھر بٹھا دو روٹی دے دو۔ وہ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی، کیوں؟ جی ہماری ذات، ہماری قوم، ہماری برادری۔ یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے ہاں قوم قبیلہ کس لیے اللہ نے بنایا تھا؟ فخر کے لیے یا پہچان کے لیے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ جی لِتَفَاخَرُوا تو نہیں ہے، فخر کے لیے بنایا۔ شاہ صاحب کوئی غیر سید کے گھر رشتہ مانگ لیا، جی آپ کی بیٹی کو، بے وقوف، امتی ہو کر ہمارے گھر رشتہ مانگتا ہے؟ ہم آل رسول ہیں۔ آل رسول پیارے حبیب نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح کس سے کیا تھا؟ یہ ذات و پات، اس کو تکبر کا حصہ اور تعارف کا حصہ۔ خان کی بیٹی خان کے گھر میں، شاہ کی بیٹی شاہ کے گھر میں، چودھری کی بیٹی چودھری کے گھر میں۔ ہم تو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ ذات پات ہندوؤں کا مذہب ہے، محمد الرسول اللہ کا دین۔ پیارے حبیب نے تو بڑا پیارا جملہ کہا، جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، ہے جی جس کی ذات سے بھی تم راضی ہو؟ یہ ہے کہیں پہ جس کی ذات سے تم راضی ہو؟ وہ ہمارے ایک دوست کا بڑا پیارا جملہ، میں ان کے گھر بیٹھا، وہ پٹھان بھائی ہیں ہمارے، بہت قریبی دوست ہیں، تو ان کے ہاں ایک پنجابی بھائی، ریاض کا واقعہ ہے، رشتہ مانگنے کے لیے آ گیا، اور دونوں بڑے قریبی 25 سال کے پرانے دوست، اور وہ پنجابی غلطی سے پٹھان بھائی کے گھر رشتہ مانگنے آ گیا۔ اس نے کہا پنجابڑے تو پٹھان کے گھر رشتہ مانگنے آیا، میں تو تجھے اپنے گھر سے بلی کا بچہ نہیں دوں گا، تو پٹھان کی بچی لینے آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ ذاتوں کو نیچ ڈالنا، یہ نیچ ہے، یہ لوہار ہے، یہ کمہار ہے۔ بھائی وہ اپنے ہاتھ سے کما کے روٹی کھاتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تم نے کمہار بنا کے اسے نیچ کر دیا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا کمہار آگے ہے، یہ سید آگے ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کے عملوں نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب کبھی اسے آگے نہیں کر سکتا۔ سادات کی شان بہت اعلیٰ ہے، مانتا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن سارے نسب نامے ختم ہو جائیں گے، آل رسول کا نسب باقی رہے گا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا تھا فاطمہ خذی من بیتی ما شئتی، میرے مال سے، میرے گھر سے جو چاہتی ہے بیٹی مانگ لے، لے لے، تیرا بابا تجھے دے دے گا۔ اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، بیٹی عمل کرنا، رب نے پکڑ لیا، بابا چھڑا نہ سکیں گے۔ یہ سادات کی ماں ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے، اور آج ہم یہ سمجھے کہ خلاص ہم سید ہیں، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور باقی سب ہم سے نیچ ہیں، نیچے والے ہیں، تو یہ تکبر ہے۔ تکبر کی دوسری تعریف، حق سن کر آپ ٹھکرا دیں۔ حق پہنچ جائے، قرآن حکیم کی آیات مل جائیں، احادیث مبارکہ مل جائیں، پھر کہ جی بات تو ٹھیک ہے، قرآن میں تو آیا ہے، حدیث میں تو آیا ہے، لیکن ہماری قوم میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہن کا حق دینا چاہیے، بہن کا حق وراثت میں سے دینا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم فلاں خاندان سے ہیں، اور ہمارے خاندان میں تو 7 نسلیں گزر گئی ہیں، کبھی بہنوں کو حصہ دیا نہیں گیا۔ قرآن حدیث درست ہے، ہماری قوم میں یہ رواج نہیں ہے۔ میں اپنی قوم کو اوپر کرتا ہوں، قرآن و حدیث کو اپنی پشت کے نیچے پھینکتا ہوں، تو یاد کر لیجئے حق کو دیکھ کر، سن کر، جان کر ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام نقل کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا شرک سے باز رہنا، اپنے دامن سے بچا کے رہنا، شرک سے بچ کے رہنا اور تکبر سے بچ کے رہنا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، تمہیں لا الہ الا اللہ کا میں حکم دیتا ہوں، اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ
کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اس کو، اس دعوت کو، اس منہج کو، اس فکر کو، اس کلمہ کو اپنے سینوں کا نور بنا کے رکھنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، سات کے سات آسمان، سات کی سات زمینیں، وَمَا فِيهَا، اس آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَان، ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے، ساری زمینیں، سارے آسمان، ساری زمین و آسمان کی مخلوق مل کے لا الہ الا اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے میرے رب کی، اس میں اللہ کے ملائکہ ہیں، ان کی تعداد اور ان کی جسامت کیسی ہے۔ یہ زمین جس میں پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا ہے، انسان ہے، جانور ہے، یہ ساری مخلوقات لا الہ الا اللہ کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر یہ سارے کے سارے آسمان اور زمین ایک حلقے کی صورت میں ہو اور ان پہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی میں تمہیں جس کا حکم دیتا ہوں اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا۔ وَآمُرُكُمَا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، سبحان اللہ وبحمدہ، اس کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا۔ کیوں؟ یہ ہر ذی روح کی نماز ہے، یہ ہر ذی روح کی تسبیح ہے، اور اس کے ذریعے اللہ ہر ذی روح کو رزق دیتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 بار پڑھ لے، کتنی بار؟ 100 بار، سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار پڑھ لے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تب بھی معاف کر دے گا۔ سمندر کی جھاگ کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اتنے گناہ ہو جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، سمندری جھاگ کے برابر گناہ ہو، اور یہ صبح اٹھ کے یہ دن کے اندر 100 مرتبہ یہ بات لگا لے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ توحید کے نعرے، یہ اللہ کی پاکیزگی کے نعرے، یہ رب کی حمد و ثنا کے نعرے بیان کر دے۔ عقیدہ درست ہونا شرط ہے، توحید کا فہم ہونا شرط ہے، اس کا عقیدہ درست ہو اور یہ نیکی کا چھوٹا سا کام کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بھلے وہ گناہ کثرت تعداد میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، پیار سے اور توجہ سے ذرا پیارے حبیب کی اس حدیث کو سننا، من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ، جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کی سب سے پیاری چاشنی کیا ہے؟ اللہ جواب میں کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا۔ سبحان اللہ، بندہ کہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ مالک اس کے اس جملے کو سن کے آپ کی تصدیق کرتا ہے، میرا بندہ سچ کہتا ہے، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔ آپ توحید کے نعرے لگائیں، آپ توحید کی آواز کو سمجھیں، توحید کے پیغام کو پھیلائیں، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے جملے سن کے آپ کا اللہ جواب میں فرمائے اے میرے بندے تو نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ 2 3 4 5 نہیں ہے، کوئی اس کے روپ میں دھرتی پہ نہیں آیا، وہ کسی کے روپ میں نہیں، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، وہ وحدہ ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، الوہیت میں اکیلا ہے، تنہا ہے۔ مولا جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وانا وحدی، میں اکیلا ہوں، میں معبود برحق ہوں، میں تنہا و یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب بندہ آواز لگاتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، اللہ الہ برحق ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ سجدوں میں کوئی اس کا شریک، نہ رکوع میں کوئی اس کا شریک، نہ طواف میں کوئی اس کا شریک، نہ قربانیوں میں کوئی اس کا شریک، نہ نظر میں کوئی اس کا شریک، نہ نیاز میں کوئی اس کا شریک، نہ شفا کی طلب میں کوئی اس کا شریک،
نہ مصیبتیں ٹالنے میں کوئی اس کا شریک، نہ آسمان بنانے میں کوئی اس کا شریک، نہ پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے میں کوئی اس کا شریک، نہ قانون سازی میں کوئی اس کا شریک، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، تمام شریکوں سے پاک ہے۔ تو مولا جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میں تنہا معبود برحق ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی اسی اللہ کے لیے ہے، وہ معبود برحق ہے، تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تو مولا اپنے بندے کے جواب میں فرماتا ہے بندے نے سچ کہا، میں تنہا الہ برحق ہوں، ساری بادشاہت میرے لیے ہے، ساری تعریفیں میرے لیے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتی، کسی گناہ سے اللہ کی توفیق کے بغیر بچا نہیں جا سکتا۔ مولا فرماتا ہے میرے بندے تو نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میری توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اور میری توفیق کے بغیر کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ جملہ کہے من قالها فی مرضه ثم مات، اپنی بیماری کے اندر ہے، وفات والی بیماری ہے، اور یہ الفاظ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ثم مات لم تطعمہ النار، یہ انسان کو جہنم کی آگ نہیں چکھ سکتی۔ اس توحید کے جملے کو کہے اور اس کی موت واقع ہو جائے اس بیماری کے اندر، وہ اللہ کے پاس چلا جائے، تو یہ بندہ جہنم پہ حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ ہے پیارے بھائی، اللہ کے لیے اس کو سمجھیے۔ لیکن جب آپ نے اس توحید کے مطابق عقیدے نہ بنائے تو عربی دعاؤں کا رٹا مارنے کا فائدہ، آپ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ اور ساتھ یہ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، تو وحدہ تو نہیں مانا آپ نے، تو پارٹنر بنا دیا۔ آپ یہ کہو لا الہ الا اللہ اور پھر کہو حق باؤ تاک باؤ یڑیا پار لگائیں، تو آپ نے اللہ کو تنہا نہیں مانا، اس بابے کو مشکلات میں مددگار سمجھ لیا۔ جب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنا ہے، پھر عبادت کا ہر ماجرا تنہا مولا کے ساتھ کرنا ہے، نہ سجدے کسی کے لیے، نہ ذبح کسی کے لیے۔ اسی لیے پیارے علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتا ہے، تو اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت برسنے کا معنی ہے طرد من رحمت اللہ، اب اس کو رب کی رحمت مل سکتی؟ یہ ذبح اللہ کے لیے، آپ بھلے اللہ کے نام پہ کریں لیکن کریں کسی درگاہ پہ اور کہیں کہ یہ بابا جی راضی ہو جائیں گے تو ہماری فلاں مصیبت ٹال دیں گے، آپ نے عبادت میں اس کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ مسند احمد میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، پیارے حبیب کی حدیث سنیے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس کی اس دنیا چھوڑتے ہوئے آخری جملہ زبان سے لکھ لے لا الہ الا اللہ، اللہ ایسے بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ آپ کی ابتدا توحید سے ہے، آپ کی انتہا توحید پر ہے، اور جس کی ابتدا و انتہا توحید پر ہو، اس عقیدے کو پختگی سے مان کے اپنے دل کا نور بنا لے، اس کی روح نکلنے کی دیر ہے اور یہ روح سیدھی پرواز کرتی ہوئی رب کی جنت میں پہنچے گی۔ مسند احمد میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انی لأعلم کلمہ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایک ایسا بول جانتا ہوں، ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، لا يقولها عبد عند موته الا اشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته، میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں اگر بندہ موت کے وقت وہ جملہ کہہ دے، اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ موت کے وقت جس کو یہ نصیب ہو جائے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، موت کے وقت جس کو یہ نصیب ہو جائے، اس کی دنیا کی مصیبتیں بھی کٹ گئی اور اس کی آخرت کی مصیبتیں بھی کٹ گئی۔ لیکن پیارے بھائی، یہ توفیق اسی کو ملے گی جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کو سمجھا۔ خالی تسبیح پھیرنے سے کچھ نہیں، لوگوں نے 1.25 لاکھ کی تسبیح پھیری ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جانتے نہیں ہیں یہ لا الہ الا اللہ تحریک ہے، یہ لا الہ الا اللہ منہج ہے، یہ لا الہ الا اللہ پوری دعوت ہے۔ دو اس میں پارٹ ہیں، لا الہ،
لا الہ، انکار ہے ہر جھوٹے معبود کا، وہ معبود خود بنا ہو یا لوگوں نے بنا دیا ہو، اس میں اس کا قصور نہ ہو۔ انبیاء کو پوجنے والوں میں انبیاء کا قصور نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مولا پوچھے گا تو نے کہا تھا، کہے گا اللہ جو تو نے مجھے نہیں کہا میں کیسے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں۔ انبیاء کا قصور نہیں، اولیاء کا قصور نہیں۔ ہم جب اولیاء کی قبروں پہ ہونے والے شرک کے کاروبار کا رد کرتے ہیں تو جملوں کو یاد رکھنا، اس سے مراد اولیاء کی شان میں گستاخی مراد نہیں ہوتی، نہ ان میں اولیاء اللہ کا قصور ہوتا ہے۔ کسی اللہ کے ولی نے نہیں کہا میری قبر کو پختہ بنانا، اس پہ عرس لگانا، میلے لگانا، چادریں چڑھانا، لکیرانی سرکسیں لگانا، زنخیں نچانا، ڈھول پیٹنا، قوالیاں گانا، کہا کسی ولی نے نہیں کہا۔ یہ تو بعد کے لوگوں کی دکانداری، کاروبار اور دھندا ہے ان کا۔ بھائی فیکٹری لگاؤ گے، ٹیکس لگے گا، فیکٹری لگاؤ گے، مشینری خراب ہوگی، اور ایک خالی قبر، ساوا چنڈا، ساوی چادر اور پیر لال شاہ بخاری کا بورڈ لگا دو، اللہ اللہ خیر چلا، کوئی پوچھے گا میری تھلے کوئی ہے بھی صحیح یا نہیں؟ بس جی وہ رات مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ ہماری ایک قبر یہاں پر بھی بنائی جائے، ایک قبر تو فلاں جگہ پہ ہے نا، اب ایک نئی قبر یہاں پہ بنائی جائے۔ یہ کیا جی؟ کہتا جی پانڈا مارکیٹ کی شاخیں نہیں کھلتی، بابا جی کی شاخ کھل گئی تو آپ کو یہ دھندا ہے، یہ کاروبار ہے، نہ مشینری خراب، نہ بجلی کا بل، نہ پانی کا بل، نہ گیس کا بل، نہ موٹر، کچھ بھی نہیں، ساوا جھنڈا، ساوی چادر، بابا لال شاہ بخاری، اللہ اللہ غیر صلی اللہ، کاروبار شروع۔ کسی اللہ کے ولی نے اس کی دعوت نہیں دی۔ جب ہم رد کرتے ہیں تو مقصود قبر پہ ہونے والے اس شرک اکبر کا رد ہے، بزرگوں کی توہین مراد نہیں ہے، اللہ کے ولیوں نے اس کی دعوت نہیں دی۔ تو جو شخص لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتا ہے، موت کے وقت اس کی زبان سے نکلتا ہے یہ ہے کیا؟ لا الہ، انکار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ نبیوں میں، نہ مخلوقات میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، لا الہ، اللہ پہلے تلوار چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی توحید کے دعات کی زبان میں سختی بڑی ہوتی ہے، باتیں آپ ٹھیک کرتے ہیں لیکن کوڑی بڑیاں ہوتی ہیں۔ میں کیا کروں، یہاں ابتدا ہی تلوار سے ہو رہی ہے، لا الہ، تلوار چل رہی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سجدوں کا حقدار نہیں، کوئی رکوع کا حقدار نہیں، لا الہ، پہلے سب کا انکار کر کے آؤ، الا اللہ۔ جب آپ کہہ دو کہ اس دھرتی پہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم سب کا انکار کرتے ہیں، مولا کہتا ہے اب میرا نام لے کر کہے کہ الا اللہ، معبود برحق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، خزانے دنیا کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، آخرت کے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے اس ایمان کو، اس عقیدے کو، اس سوچ، اس فہم کے ساتھ مانا کہ وہ دنیا کے ہر جھوٹے معبود کا انکار کر کے پھر سچے اللہ پر ایمان لائے، اس کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلے گا اور یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ورد، سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ۔ تو یہاں اللہ کی الوہیت کا درس ہے، اللہ کی عبادت کا درس ہے، غیر اللہ سے رشتہ توڑنے کا حکم ہے، انکار کیجئے طاغوت کا جو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے، اس کا انکار کیجئے اور پھر ایمان لائیے ایک اللہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کے سوال کرتا ہے، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب سے کہتے ہیں مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سوچئے اس دیہاتی کی سوچ کتنی پیاری ہے، کبھی یہ سوچ میرے اور آپ کے دل میں بھی آئی کہ ہم کچھ ایسا کر لیں کہ جہنم سے بچ جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور کہا اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے اس سوال پر، یہ سوال بڑا عظیم ہے کہ کچھ ایسا کر لو کہ اللہ کی جہنم سے بچ جائیں، اللہ ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہیں، بھائی کے سلام کا جواب تک نہیں دے سکے، ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں، طویل حدیث ہے اختصار سے سناتا ہوں، آپ کہتے ہیں عثمان تم پریشان ہو؟ کہا ہاں پریشان ہوں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے دل میں ایک سوچ آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، قیامت کا جب دن ہوگا اللہ انتہائی غضبناک ہوگا، اس غضب سے بچیں گے کیسے؟ جہنم کی آگ سے بچیں گے کیسے؟
یہ سوچ کس کے دل میں آئی؟ بولیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ کون عثمان؟ جس کو ایک ایک مجلس میں 7-8 بار پیارے حبیب نے کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی۔ کون کنواں خرید کے دے گا مدینے کا؟ میں اس کو اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان خریدتے ہیں۔ کون 100 اونٹ دیتا ہے؟ میں اس کو اللہ کی جنت دیتا ہوں۔ پیارے حبیب جنت کا سودا جب بھی کرتے تو سوداگر کے طور پہ پہرے سیدنا عثمان کھڑے ہوتے، جن کی جیب کے اندر اللہ کے حبیب نے بارہا جنت کے ٹکٹ ڈالے۔ پیارے نبی کی وفات کے وقت وہ پریشان ہیں کہ جہنم کی آگ سے نجات کس بنیاد پہ ہوگی؟ میرے اور آپ کی جیب میں تو کوئی ٹکٹ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ کہ ابھی یہ سوچ میرے دل میں بھی آئی، 70 سال، 40 سال، 60 سال، 50 سال اگر پکڑ لیا اللہ نے ساری زندگی کا حساب و کتاب لیتے ہوئے، کوئی چیز ہے میرے پاس؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عثمان پریشان نہ ہو۔ آپ کے دل میں یہ سوچ پیارے حبیب کی وفات کے بعد آئی، میرے دل میں یہ سوچ پیارے حبیب کی زندگی میں آئی تھی اور میں نے سوال کر لیا تھا۔ کہا کیا کہا تھا؟ پیارے حبیب نے کہا تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، اگر وہ مان لیتا تو وہ چچا کے لیے نجات کا باعث بن جاتا۔ یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس کو تسلیم کیجئے، اس کو اپنے دل میں اتاریے، اس کو سیکھیے، اس کو پڑھیے، اس پر ایمان بنائیے، اس پہ عقیدہ بنائیے۔ یہ بہترین ذکر ہے، یہ بہترین وظیفہ ہے، یہ بہترین ذکر ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس یہ دیہاتی آگے سوال کرتا ہے کوئی ایک عمل بتا دو جس کو کرنے سے میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں۔ تو پیارے حبیب نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ کوئی کہہ سکتا ہے مولانا صاحب آپ توحید پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ اہل الحدیث دعات توحید پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ درس ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ میں نے جتنی آپ کو احادیث سنائی اب تک، ہر حدیث کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ نبی اپنے بیٹوں کو ڈرا رہے ہیں شرک نہ کرنا۔ تو پیارے حبیب نے فرمایا اس دیہاتی سے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نماز قائم کرنا، فرض نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ سننے کے بعد وہ اعرابی کہنے لگا اللہ کی قسم اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، جو آپ نے کہہ دیا بس، فرض نماز، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، توحید، شرک سے دور، بس اسی میں ڈٹا رہوں گا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے جب دیکھا وہ جانے لگا تو اپنے اصحاب سے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، جو چاہتا ہے دھرتی پہ جنتی کو چلتے پھرتے دیکھ لے، یہ جو جا رہا ہے جنتی جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ آئی، اس اعرابی نے نماز پڑھی تو نہیں، روزہ رکھا نہیں، زکوٰۃ دی، صرف منہج بنایا، عقیدہ بنایا کہ جو پیارے حبیب نے کہا ہے اس سے نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، نہ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک بناؤں گا، فرض نماز، فرض روزے، یہ سوچ کے، یہ فیصلہ کر کے چل پڑا۔ جو انسان پیارے حبیب کی دعوت کو سن کر مان لے، عمل کا وقت نہ آئے اور اس کی موت واقع ہو جائے، صرف حبیب کبریا کی بات ماننے سے اللہ جنت عطا کر دے گا۔ اگر ابھی بھی کسی بھائی کے ہاتھوں میں، گلے میں، بازو میں تعویذ لٹکے ہوئے ہیں، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ اللہ سے معافی مانگ کے ان کو کھول دے کہ یہ شرک کا دروازہ ہے۔ پیارے حبیب نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ ان تعویذوں میں، ان کالے دھاگوں میں، ان انگوٹھیوں میں، ان منکوں میں شفا نہیں ہے، شفا مولا کے حکم میں ہے، شفا اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ یہ راستہ شرک کا راستہ ہے، یہ غیر اللہ پر بھروسے کا راستہ ہے۔ اپنے گلے سے تعویذوں کو اتار دو، اپنی بیویوں کے گلے سے کالے دھاگوں کو کاٹ دو، اپنی اولادوں کے گلے سے کالے دھاگے کاٹ دو۔ یہ فلاں بابا جی نے پھونک مار کے دی ہے، آؤ میں آپ کو ایک ایسی پھونک بتاتا ہوں، اس پھونک کے ہوتے ہوئے کسی بابے کی پھونک چل سکتی؟ آپ کی بیوی کو کوئی تکلیف ہو، بچے کو کوئی تکلیف ہو، سورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلا دو، بیگم کو پلا دو۔ اس سورت کو شفا محمد الرسول اللہ نے قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی تکلیف ہو آپ کو، آیت الکرسی پڑھے، سورت فلق پڑھے، الناس پڑھے، اخلاص پڑھے، دم کرے، خود اپنے آپ خود دم کرے، اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اور ان کو پلا دے۔ اللہ کے کلام میں شفا ہے، مندریوں، چھلوں، دھاگوں میں بیماری ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ پیارے حبیب نے دیکھا ایک صحابی کو، اس کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا تھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ایک بیماری ہے، وہ ہے نا، اس کو
اس وجہ سے پہن لیا ہے، جب تک پہنے رکھو تو وہ بخار، وہ بیماری عرب کے ہاں معروف ہے وہ نہیں آتی. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، مولوی صاحب آپ نے سوکڑا لگا سی، میں نے طویت لیا نا، بس سوکڑا ختم ہو گیا بابا جی نے طویت. تو بواسیر بہت تھی تو وہ فلاں بابا جی کی درگاہ پہ گئے نا، بڑی بڑی سرکار بری کا نعرہ مارتے ہوئے، اور وہاں سے وہ چھلا بابا جی نے ہمیں پہنا دیا 2 روپے کا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس وقت سے بواسیر ختم ہو گئی، فلاں بیماری کا علاج فلاں تعویذ میں، فلاں بیماری کا علاج فلاں چیز میں. آپ نے اپنے صحابی کو جب دیکھا انہوں نے یہ جملہ کہا، آپ نے کہا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو اتار کے پھینک دو، یہ باوجہ نحوست شرک بیماری میں اضافہ تو کرے گا، فائدہ وہ اضافہ جو ہوگا وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شرک کی نحوست ہے. اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے فیروزہ پتھر پہننے والے بھائی، اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے. اگر تیری موت واقع ہوگی وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، یہ چھلا، یہ مندری، یہ انگوٹھی، یہ تعویذ، یہ سیپی، یہ کھونگا، یہ کالا دھاگا، یہ امام زامن، یہ پاؤں میں کڑے پہنے پہنے تیری موت واقع ہو گئی، تو کبھی فلاح نہیں پا سکے گا. اور یہ جملہ کہا کس کو جا رہا تھا؟ صحابی رسول کو. اگر اس شرکیہ چیزوں کی موجودگی میں صحابی فلاح نہیں پا سکتے تو آپ اور میں پا سکتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کیجئے، اس توحید کے عقیدے کو اپنے دل میں بٹھائیے. آپ نے کہا جو چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھ لے، وہ اس کو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے. پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا معاذ، کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، کوئی نصیحتیں کر دیجئے، میں سفر پہ جا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی اپنے صحابی کو پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ غور سے سنیے گا. اللہ کے حبیب اپنے صحابی سے پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ اعبد اللہ. پہلی بات تو یہ کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا. یہ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ صحابی کو. اور جنہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیے کہ اس امت میں شرک آ نہیں سکتا، ان سے پوچھئے اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اے معاذ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا شریک نہ بنانا. صحابی کو یہ نصیحت کیوں کی؟ صحابی کو یہ پیغام کیوں دیا؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے حبیب مزید نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا اذا اسأت، جب تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو پھر تو کیا کرنا؟ جی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جی نو سلام ہے، جی کرے گا ہم جی کریں گے، وہ جی نہیں کرے گا ہم کیوں کریں گے؟ ہم پاگل، ہم دان لے کھڑے ہیں اس کے گھر سے. میں ان کے گھر گیا جی، بیل دی، وہ گاڑی باہر کھڑی تھی، بندہ گھر میں تھا، وہ باہر نکلا ہی نہیں. میں نے اس کے بعد زندگی بھر سلام ہی نہیں کیا اس کو. بڑی بہادری ہے ماشاءاللہ، بڑے بہادر ہے آپ، بڑا ثواب کا کام کیا. 6 مہینے گزر جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی روٹھے ہوئے ہیں، بھائیوں سے بھائی روٹھے ہوئے ہیں. ارے ظلم تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں بیٹا ماں سے روٹھا ہوا ہے، بیٹا باپ سے روٹھا ہوا ہے. میں نہیں اپنی امی کو فون کرتا، کیوں؟ میری امی میری بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے. تو بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا یا ماں کے پیٹ سے؟ تیرے پوتھڑے تیری بیوی نے دھوئے تھے یا تیری ماں نے دھوئے تھے؟ راتوں کو جب تو روتا تھا تیری بیوی جاگتی تھی تیرے سہانے کھڑی ہو گئی یا تیری ماں جاگتی تھی؟ تیرے پیشاب والی جگہ پہ تیری ماں سوتی تھی یا تیری بیوی سوتی تھی؟ صبح کو پراٹھے پکا پکا کے تیرے سامنے بیگم تو اب بھی کہہ دیتی جاؤ بقالے سے لے آؤ، اپنی بھی لے آؤ، میری بھی لے آؤ. وہ ماں ہی تھی جو پراٹھے کھلاتی تھی، وہ ماں ہی تھی جو سکول جانے سے پہلے ٹیفن تیار کر کے دیتی تھی. اس ماں کے ساتھ اس لیے کہ میری بیوی کی اور ماں کی کھٹپٹ ہو گئی ہے، میں ماں سے کلام نہیں کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث میں آتا ہے اعمال میرے مالک کی طرف بلند ہوتے ہیں مختلف اوقات میں، سب کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، 2 کے قبول. پہلا کون ہے؟ مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی کوئی نیکی اللہ قبول. اور دوسرا وہ بھائی جو اپنے بھائی سے ناراض ہے. ارے یہاں خون کے رشتوں کی بات نہیں ہے، صلہ رحمی کا. ایک عام مسلمان اگر دوسرے مسلمان بھائی کو سامنے سے دیکھتا آتا ہے اور ادھر سے کرنے کا، اس نے فلاں ٹائم پہ یہ کہ بھائی 3 دن سے بڑھ کے آپ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں ہو سکتے، سلام دعا نہیں چھوڑ سکتے، میل ملاقات نہیں چھوڑ سکتے، دعا نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر آپ نے چھوڑ دی، آپ
ساری زندگی بیت اللہ میں بیٹھ کے گزار دو، حجر اسود کو چومتے رہو، طواف کرتے رہو، حج عمرہ کرتے رہو، وہ رکے ہوئے ہیں جب تک اپنے بھائی سے صلح نہیں کر لو گے اللہ کے دربار میں قبولیت نہیں پائیں گے۔ اگر وہ بھائی توحید پر ہے اور آپ اس سے ناراض ہو دنیا کے کسی سبب کی بنا پر، اور جب ماجرا سگے بھائی کا ہو، جب ماجرا سگی بہن کا ہو، جب ماجرا سگی ماں کا ہو، جب ماجرا سگے باپ کا ہو، تو پھر ظلم کہاں تک ہوگا؟ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو۔ اور جب مظلوم ماں ہو، عیدی سینٹر میں ماں کو چھوڑ آنے والوں، بوڑھے اولڈ ہاؤسوں میں ماں باپ کو پھینک آنے والوں، ان کی مظلومیت سے بچو، ان کی آہ سے بچو۔ ان کی آہ صرف سیدھی رب کے عرش سے جا کے ٹکراتی ہے۔ جب تیرے ساتھ کوئی برائی کرے میرے صحابی، فاحسن، تو نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا، تو اچھائی سے دینا۔ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں، خبر ملتی ہے کسی نے آپ کی غیبت کی، کھجوریں تیار کرتے ہیں اور جا کے ان کے گھر دے آتے ہیں، کہا ہے میں نے تو بھی آپ کو فلاں مجلس میں اتنا وہ کیا تھا، آپ میرے گھر کھجوریں، کہا تو نے بڑی محنت سے کی ہوئی نیکییں میرے حوالے کی، تو میں نے کہا میں بھی تیرا منہ میٹھا کرا دوں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ یتیم پال رہے ہیں، آپ بیوہ پال رہے ہیں، لیکن مجلسوں میں اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرنے کا معنی یہ ہے روزے اس کو دے دیے، حج اس کو دے دیا، زکوٰۃ اس کو دے دی، صدقہ اس کو دے دیا، آپ ویلے کے ویلے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو بدلہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو، اس کے ساتھ اچھائی سے دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ برائی کرنے والا ایک بار کرے گا، دو بار کرے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ایک شیخ کے پاس ایک بہو آئی اپنی ساس کے مسئلے میں کہ ساس بڑا لڑتی ہے، ساس یوں کرتی ہے۔ بھائی نے دیکھا کہ یہ بڑی دیہاتی سی قسم کی عورت ہے، اس کو میں دلائل سے سمجھاؤں تو شاید نہ مانے، تو جٹاک کا طریقہ کرتا ہوں، تو ایک سفید کاغذ لے کے اس کو تعویذ کی شکل بنا کے اسے دے دیا کہ یہ لے جا، جب تیری ساس لڑائی شروع کرے تو دانتوں کے نیچے لے کے زور سے دبانا، جتنا ساس کا ٹیمپریچر ہائی ہو تو نے اتنے دانت زور سے دبانے ہیں۔ تو 2-4 دفعہ ایسے کرے گی، یہ ماشاءاللہ اللہ کے کلام میں بڑی شفا ہے، میں نے پھونک مار دی ہے، تو ٹھیک ہو جائے گی، تیری ساس بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلے ہفتے وہ کسی اور کو لے کے آئی کہ اللہ کا شکر ہے میری ساس نے لڑنا چھوڑ دیا، اب اس کی ساس کا مسئلہ بھی حل کر دو۔ ارے بہن جب تو جواب نہیں دے گی تو اس کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے جو تیرے ساتھ وہ لڑتی رہے گی؟ ایک کا جواب 2 سے دو گی تو آگ لگے گی۔ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے دین اسلام پر قائم رہو، ڈٹے رہو، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ سوچئے یہ سیدنا معاذ بن جبل ہیں، اور ان کو اللہ کے نبی نے نصیحت پہلی کیا کی؟ شرک سے اپنے دامن کو بچانا اور توحید پہ قائم رہنا۔ پیارے حبیب، پیارے بھائی، توحید اتنی عظیم نعمت ہے، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، توحید اتنی عظیم نعمت ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پہ خاص طور پہ بیعت لیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب کا فرمان سنیے، ایک صحابی سیدنا عوف بن مالک فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ ہم 9، 8 یا 7 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا تبایعون، تم نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم مسلمان ہوئے، بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پھر اپنا جملہ دہرایا، نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم پہلے ہی بیعت کر چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے تیسری بار اپنا جملہ دہرایا، کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ تو صحابہ نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیعت کر چکے، لیکن اب ہم کس چیز پہ بیعت کریں؟ تو پیارے حبیب نے فرمایا الا ان تعبدوا اللہ، تم میرے ہاتھ میں دوبارہ بیعت کرو کہ تم عبادت صرف ایک اللہ کی کرو گے۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ جب پکاریں گے یا اللہ مدد، یا علی مدد، اور یا پیر بہاء الحق مدد کا نعرہ نہیں لگے گا، کیونکہ یہ عبادت ہے، حق ہے میرے اللہ کا، صرف اسی کو پکارا جائے گا۔ تو دوبارہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ تم صرف عبادت اللہ کی کرو گے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے۔ اور میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ 5 نمازیں، جی یہ نمازوں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ عبادت اور شرک سے بچنے کے بعد۔ اور جن بھائیوں کی بریک لگی ہوئی ہے، جی ہم نے ماشاءاللہ توحید سیکھ لی، ماشاءاللہ بڑے مواحد ہیں، کبھی تعویذ نہیں پہنا، کبھی قبروں پہ نہیں گئے، کبھی میلوں میں شریک نہیں ہوئے، کبھی قبروں درگاہوں پہ سجدے نہیں کیے، طواف نہیں کیے، نماز دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے۔
تو معنی یہ کہ وہ توحید کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے. جس کو اللہ کی محبت اس کے گھر میں نہیں لاتی وہ محبوب سے پیار کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے. پیارے حبیب نے اپنے صحابہ سے بیعت لی توحید کے اوپر اور 5 نمازوں پر، وَتُطِيعُ اللَّهَ، اور اس بات پر کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے. پھر آپ نے آہستہ سے ایک کلمہ کہا وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. سیدنا عوف کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا اگر کسی کا کوڑا زمین پہ گر جاتا، ایک رسی زمین پہ گر جاتی، ایک لاٹھی ایک کوڑا زمین پہ گر جاتا، وہ کسی سے نہ کہتا کہ مجھے یہ کوڑا اٹھا کے دے دے، خود اپنی سواری سے نیچے اترتا اور اپنے کوڑے کو اٹھا لیتا. کیوں؟ اس نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کروں گا. پیارے حبیب علیہ السلام نے اسلام پر بیعت لی، ایمان پر بیعت لی، جہاد پر بیعت لی، اور جیسے اس حدیث میں آیا توحید پر، نماز پر، اللہ کی اطاعت پر بیعت لی، مختلف امور پہ بیعت لی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جب خلافت راشدہ کا دور آیا تو یہ چیز خلفاء سے ثابت نہیں ہے. خلفاء نے صرف حکمران کی بیعت لی، حاکم وقت کی بیعت لی، خلافت کی بیعت لی، اور اس کے علاوہ کسی اور مسئلے پہ بیعت نہیں لی. ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی خلافت پہ، سیدنا عمر کی بیعت ہوئی خلافت پہ، سیدنا عثمان کی، سیدنا علی کی، سیدنا حسن کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بیعتیں صرف حکومت کے مسائل اور اطاعت و فرما برداری پہ ہوئی. اس کے علاوہ کوئی اور سلسلے کی بیعت وہاں پہ روحانیت کی نہیں ہوئی. اس سے ثابت ہوا یہ پیروں فقیروں کی جو بیعتیں چل رہی ہیں، فلاں سلسلہ فلاں سلسلہ فلاں سلسلہ اور فلاں سلسلہ کی بیعت، یہ پیر صاحب اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں، کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں. اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیعت کا مفہوم سمجھ لیں، انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنے حاکم وقت کے آگے بیچتا ہے کہ اب آپ مجھے جو حکم کریں گے، آپ کہیں بارڈر پہ جاؤ میں بارڈر پہ جاؤں گا، آپ کہو گے سپاہی بن جا میں سپاہی بنوں گا، میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، جو آپ آرڈر کریں گے میں کروں گا. نتیجتاً حاکم میری جان، میری عزت، میری گھر، میرے مال، اس کی نگرانی کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے. یہ بیعت ہے. میں نے ہاتھ دیا اس کے ہاتھ میں کہ میں تیرا حکم مانوں گا، تو میرے گھر کی، تو میرے مال کی، تو میری جان کی حفاظت کرے گا. یہ جو پیروں فقیروں کی بیعت ہے، بابا جی کے ہاتھ میں تو کوئی حکومت نہیں ہے. یہ سلسلہ وار بیعتیں کھانے کے ڈھونگ ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہیں. اس کا اسلام سے، شریعت سے، دین مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں. روح نکلے تو اس حال میں نکلے ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہیں. روح نکلے تو اس حال میں کہ ہم نیکی کے بہترین ایام گزار رہے ہوں، اور اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر کے ہمیں اٹھا لے. اے اللہ مسلمانوں پہ رحمت فرما، مسلمان ملکوں پہ رحمت فرما. اللہ بلاد حرمین کی امن کی حفاظت فرما. اللہ مملکت البحرین کے امن کی حفاظت فرما، یہاں کے حکام کی حفاظت فرما. اللہ یہاں پہ مسلمانوں کا امن و امان کا دورہ رہے. اے اللہ شریروں کا شر ان پہ واپس لوٹا دے، ظالم کا ظلم ان پہ واپس لوٹا دے. اے اللہ جن ظالموں کی آنکھوں میں اہل سنت کے یہ بلاد کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، اللہ تو سب سے بڑی قوتوں والا ہے. اللہ ان کی تدبیروں کو ان کی موت بنا کے ان کے گلے میں لوٹا دے اور بلاد اسلام کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنا مال، اپنی جان، اپنی زبان، اپنی قلم، اپنی صلاحیت کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی تحریک میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. بھائی نے سوال کیا ہے بر صغیر پاک و ہند میں شرک زیادہ ہے لیکن خلیج میں نہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاک و ہند یا بر صغیر میں ہماری اکثریت ہندوؤں کے ساتھ رہی ہے اور ابھی بھی ہندوؤں کے ساتھ رہ رہی ہے. تو وہ ہندوازم اسلام کا چولا پہنا کے بعض لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلام میں داخل کر دیے ہیں، جس کا اسلام سے تعلق نہیں. جس طرح وہاں صنم پرستی کا کاروبار چل رہا ہے، اس طرح وہاں پہ درگاہ پرستی کا کاروبار چل رہا ہے. تو وہ جو اتنا شرک داخل ہوا اس کی اصل ہندوز سے آئی ہے اور اس پہ اسلام کا چولا چڑھا لیا گیا ہے. کیا اللہ کے اولیاء جو اپنی قبروں میں ہیں ان کے وسیلے سے مانگنا چاہیے؟
جو بزرگ فوت ہو کے چلے گئے، جو نیک ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، ان کی قبریں جنتوں کے باغ ہیں، انہیں دنیا کا شعور نہیں ہے، دنیا والوں کا ان کا شعور نہیں ہے. یعنی کوئی بزرگ کتنے بڑے سے بڑے ہوں، آپ ان کی قبر پہ جاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے، انہیں نہیں پتہ کہ قبر پہ کون آیا ہے، آپ کس حال میں ہیں، آپ کو نہیں پتہ وہ کس حال میں ہیں. قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی گئی کہ آپ مردوں کا وسیلہ دے کے یا فوت شدہ بزرگوں کا، اولیاء کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگے. جہاں بھی حکم ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے کا حکم ہے. اللہم یا اللہ ربنا، یہ الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں. یہی قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے. وقال ربکم، تمہارے رب نے حکم دیا ہے، کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری فریادیں سنوں گا. تو شریعت جائز وسیلے کی اجازت دیتی. جائز وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، درست ہے، جائز ہے. اے اللہ تو الرحمن ہے، تجھے تیرے الرحمن ہونے کا واسطہ ہے، ہم پہ رحم کر دے، جائز ہے. نیک زندہ بزرگ سے دعا کرواؤ، جائز ہے. پیارے حبیب اپنے صحابہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد سیدنا عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور یہ الفاظ کہہ کر دعا منگوا رہے ہیں، اللہ جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے وہ ہمارے لیے بارش کی دعا کرتے تو پانی برسا دیتا، اب وہ تو تیرے پاس آ گئے، فوت ہو گئے، جنتوں میں چلے گئے. یہ ہم ان کے چچا کو لائے ہیں جو عزت، شان، تقویٰ، بزرگی، عمر میں ہم سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یہ ہمارے لیے مانگیں گے تو ان کی سن کے ہمیں عطا کر دینا. تو یہ سارا جھنجھٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈائریکٹ کہتے واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں پانی پلا دے. لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی تھی. یہ دوسرا جائز وسیلہ ہے زندہ نیک بزرگ سے دعا کروانا. اور تیسرا جائز وسیلہ ہے اپنے نیک اعمال اللہ کے دربار میں پیش کر کے اس کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگنا. یہ تین جائز ہیں. اس کے علاوہ کسی بزرگ کا، کسی فوت شدہ ہستی کا واسطہ دینا، اس کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے نہ حدیث نے دی ہے اور یہ ناجائز وسیلہ ہے. جزاکم اللہ خیر. ایک مختصر سا جائزہ ہے، یعنی ہم لوگ جو ہے کوسچن کریں گے. جو ساتھی یہاں کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں، تقریباً کتنے ساتھی ہیں جنہیں کارڈ نہیں ملے ابھی؟ جنہیں کارڈ نہیں ملے ہاتھ کھڑا کریں. انشاءاللہ جنہیں کارڈ نہیں ملے انہیں بھی کوشش کریں گے پروگرام میں شامل رہیں. مریم تو کیر اور خدیجہ تو کیر، دونوں تاکہ ان کو آگے لایا جائے. مریم نہیں بس ٹھیک ہے، مناسب نہیں مناسب وہاں بتا دیں، میں نے بول دیا بس ٹھیک بس ٹھیک. میں دعوت دیتا ہوں فضیلت شیخ معاذ احمد فاروقی حفظہ اللہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں تاکہ سوالات کا آغاز کیا جا سکے اور انعامات ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ شیخ حفظہ اللہ جو ہے وہ انعامات تقسیم کریں گے. ہمارے پاس پہلا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے. پہلا نمبر ہے ہمارے پاس ایک نمبر. جس ساتھی کے پاس ہے وہ یہاں آ جائیں. آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، میں اپنے شیخ کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری اور مدلل گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرمائے. تو میں
چند شعر کہنا چاہتا ہوں شیخ کے جناب میں کہ میں تو سورج ہوں ستارے میرے آگے کیا ہیں، شب ہیں کیا شب کے سہارے میرے آگے کیا ہیں، جو ہیں شاہوں کے ثنا خواہ جالب، جو ہیں شاہوں کے ثنا خواہ جالب، وہ سخن ساز بیچارے میرے آگے کیا ہے۔ اور آخر میں ایک اور شعر سناتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ پیارے بھائیوں، ایک درخواست آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا سوئے منزل، لوگ آتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ بھائیوں، بہت پہلے جب اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہاں کام شروع کیا، ہم بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے ہوتے تھے۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے ساتھیوں کی کوشش، عبداللہ عبدالحمید صاحب، مولانا عبداللہ عبدالحمید، شیخ عبداللہ عبدالحمید اور شیخ ارشاد، شیخ عبدالمعبود، اس کے علاوہ جاوید فانی صاحب اور ہماری مظفر صاحب اور بھی بہت سارے ساتھیوں کی دن رات کی محنت کوششوں کے بعد آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور اس کے لیے کوئی اشتہار بھی نہیں شائع کیا گیا، جیسا کہ آپ نے بتایا، صرف ٹیلی فون پر اطلاع دی گئی اور لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جوب در جوب بڑے شوق کے ساتھ، اور اس وقت یہاں پر تقریباً 11:15 ہونے والے ہیں اور ساتھی موجود ہیں، جذبے کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، جیسے آپ نے سنا شیخ صاحب نے بتایا ہم نے کیا سوچا ہے کرنے کے لیے، تو آج یہاں سے اٹھنے کے ساتھ ہم یہ نیت کریں گے، ہر آدمی، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے ہر آدمی یہ نیت کرے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو آگے پھیلاؤں گا، ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو، اس کو درس میں لاؤں گا، اس کو سمجھاؤں گا، اس کو کیسٹ دوں گا، اس کو کوئی کتابچہ دوں گا، کوئی پمفلیٹ دوں گا، ہر آدمی یہ نیت کرے۔ اور بھائیو، آئندہ اگر اس طرح کا درس ہو تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ان کوششوں کے اور رب العالمین کے سب سے پہلے فضل و کرم اور آپ کی کوششوں کے بدولت میں چاہتا ہوں کہ پوری مسجد بھری ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سوال کرتا ہوں، پہلا سوال یہ ہے، کیا مردے دعا کو سنتے ہیں؟ جی نہیں، مردے دعا کو نہیں سنتے۔ نہیں سنتے؟ نہیں سنتے، اچھا۔ تو اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس دلیل نہیں ہے، مطلب قبر میں جو جاتے ہیں وہ اچھا نہیں سنتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے لوگوں کی پکار اور دعا کو نہیں سنتے، تو کسی بھائی سے پوچھوں گا، وہ کہہ رہے ہیں دلیل میرے پاس نہیں ہے، کون دلیل دے گا، لیکن انعام انہیں کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماشاء اللہ، یہاں جناب، اور یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور۔ نمبر 29 اگر کوئی ہے تو آ جائیں، 29 کسی کے پاس ہیں؟ 29 29 نمبر آپ ہیں، ماشاء اللہ حافظ صاحب، اللہ یبارک فیک شیخ۔ آپ یہ بتائیے کہ شرک اکبر کسے کہتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہے؟ شرک اکبر اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ عبادت ہو، کسی اور کو شریک کرنا اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی جانا۔ نقصان یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، عبادت کرنا، معبود بنانا، یہ شرک اکبر۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، اس طرف ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں، دیجیے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔
کوئی بھی ایک دے. تیسرا نمبر لیجیے. 86 86 86 86 یہ بھائی یہ کون ہے؟ نہیں ہے 86 91 91 91 367 367 367. جلدی آ جائیں. ان کے ساتھ ساتھ اگر 219 ہے کوئی تو آ جائیں. بلا لیجیے. 219 255 219 255 ابرار بھائی ادھر ہے. 265 نمبر یہ ہونے کے پاس. سوال کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ ایک تو یہ ہے سورۃ الزمر کے اندر لئن اشرکت ليحبطن عملک. جی اور واضح دلیل چاہیے. ان الشرک لظلم عظیم. بالکل جواب صحیح. ان الشرک لظلم عظیم. ماشاء اللہ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ماشاء اللہ. اللہ کو ظاہر کر دے. جی کیا نمبر ہے؟ 219. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ شامیر. ماشاء اللہ. یہ اپنے پاس رکھیے. سوال ہے بیٹا آپ سے. ماشاء ابو اللہ. بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء یہ اللہ. وہ سوال ہے جو کسی بھی آدمی کا امتحان لینے کے لیے کائنات کے امام نے سب سے پہلے عورت سے سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے. ٹھیک. لیکن آج آپ بہت سارے پیر فقیر سے پوچھیں وہ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے, ہر دل میں. اچھا اس کی کوئی دلیل ہے؟ آپ دیجیے دلیل. شعیب بھائی آپ دیجیے دلیل. کچھ بتا سکتے ہیں؟ دوبارہ پوچھیں. بیٹے یہ بتائیے اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ. عرش کہاں پر ہے؟ انگلی سے اشارہ کر کے بتا سکتے ہو کدھر؟ یہ فطرت ہے. یہ فطرت ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. کون بتائے دلیل؟ الرحمن علی العرش استوى. جزاکم اللہ خیر. آپ نے بتایا ہے, آپ آئیں. الرحمن علی العرش استوى. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. نمبر 295 ہے کوئی؟ 295 333 333 295 333. کیا نمبر ہے؟ 333. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سہیل احمد. سہیل احمد. شیخ سہیل. 295 ٹھیک پاس رکھیں. انشاءاللہ آسان ہے. عقیدہ توحید کے کیا فوائد ہیں؟ توحید کے کیا فوائد؟ انسان شرک سے دور رہتا ہے اور لا الہ الا اللہ اس کا یعنی اس پہ ہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے. سب سے بڑی بچت کیا ہے اس کے لیے؟ کہ انسان شرک سے بچا رہتا ہے. شرک سے بچتا ہے اور مرنے کے بعد فائدہ کیا ہے اس کا؟ سیدھا جنت. سیدھا جنت میں جاتا ہے. چلے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت میں رکھے. آگے 295 ہیں ساتھی. ماشاءاللہ. 399 اپنے پاس ہی رکھیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شبیر. محمد شبیر. محمد شبیر صاحب یہ بتائیے توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت اسے کہتے ہیں جو ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز بنایا اور ہر چیز یعنی مخلوق ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی. بہت اچھا. یعنی نہیں جو جس نے پیدا کیا خالق ہے, رب ہے,
رب کے معنوں سے ہے ربوبیہ، توحید ربوبیہ، جو پالتا ہے. جواب صحیح ہے الحمدللہ. 109,111 109,111 111 کسی ساتھی کے پاس ہے؟ 195 195 255 358 بغیر نمبر کے انعام دینا شروع کر دیں. ان سے پوچھیں. 233 233 کال کیا میں نے؟ نہیں کال نہیں کیا نا. ان کو دیا انعام. 202 آ جاؤ بچے. کوئی آسان سا سوال. آپ یہ بتائیے بیٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو کا کیا نام تھا؟ واٹ از ہز نمبر؟ عبداللہ. جواب صحیح ہے. عبداللہ نام بالکل ٹھیک ہے. آ جائے. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ آپ کا اپنا کیا نام؟ احمد. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. ان کا نمبر آپ کا کیا نام ہے؟ عفان. نا کوئی چھوٹا سوال پوچھیں، ایزی پوچھیں، چھوڑ دیں. بیٹا آپ یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینے میں، طائف میں یا مکے میں؟ مکے میں. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں. ماشاءاللہ آپ کا جواب صحیح ہے. ان لوگوں سے سوال ہے جن کے پاس کارڈ نہیں ہے. جن کے پاس کارڈ نہیں ہے ہاتھ کھڑے کر دیجئے گا، کسی کو بھی بلا لیں گے ہم. یہ بھائی بیٹھے ہیں قریب. آ جائیں. قریب. کیا نام ہے آپ کا؟ ظہیر بھائی آپ یہ بتائیے توحید کی کتنی قسمیں؟ یہ لیجیے. توحید کی 3 قسمیں. 3 قسمیں سنیے ذرا. نمبر 1 توحید الوہیت، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اسماء و صفات. ماشاء اللہ تبارک اللہ. بارک بہت اللہ اچھا، فیک. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ایک خصوصی انعام ہم نے رکھا ہوا ہے ہمارے سعید بھائی کے لیے. ماشاءاللہ 37 ایئر سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا. دل کا آپریشن بھی ہوا ہے ان کا. اللہ تعالیٰ انہیں سے تو عافیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. شیخ سعید اللہ يبارك فيك يخليك شیخ ويشفيك. جلدی سے 4 سوال ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، نمبر کے بغیر ہی یہ بھی سوال کریں گے. کوئی بھی ہاتھ کھڑے کریں، کسی کو بھی. آپ آ جائیں. آپ سیدھا اور دائیں طرف دیکھ رہے ہیں بھائی، بولو کیا قصور ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جی کیا نام آپ کا؟ ارشاد. یہ بتائیے گا بہت آسان. بیٹھ جائیں. آگے نہیں، ایسے نہیں آئے. بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بہت خوب، بالکل صحیح جواب. وما خلقت الجن الا الانس ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ماشاءاللہ. فوٹو کھینچ رہے شیخ کے ساتھ. ہمارے ساتھی بنا رہے ہیں، واٹس ایپ آپ کو کر دیں گے. مشکل نہیں، آپ نمبر دے دیجیے گا. سوال پوچھنا. اب بائیں طرف بھی کہہ رہے تھے گیلے ہو رہے ہیں. آپ آ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے سے ایک سوال کریں. اچھا ٹھیک ہے، آپ آئیے. آپ سوال کریں. السلام علیکم. مبشر صاحب آپ بھی بتائیے. یہ آگے کوئی نہیں آئی یہاں سے. ہاں آگے نہیں آئی. دنیا میں کیوں بھیجا؟ آگے نہیں آئی کیونکہ پیچھے کیمرہ ویمرہ سب آپ نے بلاک کر دیا.
اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا اپنی پہچان کروانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ اپنی پہچان کروانا. یہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. ایک جواب دیں. ہاں اپنی پہچان کرانے کے لیے. اپنی پہچان کرنا. اچھا بیٹا, اللہ تعالیٰ نے کس رسولوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ کیا دعوت لے کر آئے تھے؟ لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر چلے, آپ لیں گے تو سارے ساتھی آ جائیں گے, تھوڑا سا ٹھہر. آدھا جواب دے دیا تھا, ان کو بھی دے دیں اور اس بچے کو دے. نام کیا آپ کا بیٹا؟ محمد. چلیں یہاں ہمارے ایک اور بھائی موجود ہیں, وسیم, یہاں ماشاءاللہ یہاں کے مؤذن ہیں, نائب امام ہیں وہ, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لیں. وسیم بھائی. شیخ وسیم. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے, بارک اللہ. وہ کر نہیں ہوتا, یہ ابھی صحیح نہیں کھول دیں اس کو. ہر جمعے کو اس رات کو وہیں درس ہوتا ہے. آج کی رات اس طرح کی رات جب ہوتی ہے مسجد ابوبکر میں درس ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائیے, اپنے پاس رکھیں. بہت شکریہ. یہ کارڈ جو آپ کو دیا ہے یہ اصل میں مرکز الفرقان کا انٹروڈکشن کارڈ ہے. اس کے اوپر ہمارا ای میل ایڈریس اور سب کچھ لکھا ہوا ہے. خالی ہاتھ ملائیں, وہاں سے ہاتھ ملاتے ہوئے ادھر نکل جائیں. اس کے اوپر مرکز کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ لکھا ہوا ہے, لینڈ لائن نمبر ہمارا موجود ہے. السلام علیکم بیٹا, اللہ خوش ہے. یہ وائروں کا خاص خیال رکھیں بھائی, نیچے جہاں مشین ہے وہاں دیکھ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس مسجد جاوید بھائی شیخ کو اس طرف لے لیں, شیخ کو لے لیں کیونکہ نیچے ساری وائریں ہیں, وہ ختم ہو جائیں گی. کسی اور مسجد میں بھی رکھیں گے؟ نہیں دو دن بعد اس طرف چلے جائیں, اس طرف کھلے ایریے میں. یہ کرسی اس کے اوپر رکھ دیں ذرا, یہ کوئی لتاڑ کے چلا گیا تو کام ہو جائے گا ہمارا.